آپ لوگ اتنا چندہ کیوں مانگتے ہیں, اتنا زیادہ چندہ پھر لوگوں کو لگا دیا آپ نے. تو ویسے پاکستان میں بیکاری بہت زیادہ ہے, جہاں ہمیں بیکلیش آ رہا ہے, اور آپ نے بھی یوں کہتے ہیں کہ بھائی بیکاری بنا دیا ہے, تو کیا ایسا ہی ہے واقعی؟ دیکھیں دعوت اسلامی میں کتنے لوگ چندہ کرتے ہیں, اگر آپ غور کریں دعوت اسلامی تو ملینز لوگوں کی تحریک ہے, اور دعوت اسلامی کے اگر 40,000 امپلائیز ہیں تو سارے چندہ نہیں کرتے. اگر یہ بار بار کہتے ہیں نا کہ جو بار ڈبے لگے ہوئے ہیں یا باکسز لگے ہوئے ہیں, تو چونکہ میں اچار کا نگران ہوں, میرا خیال ہے پورے پاکستان کے تمام اس مجلس کے اراکین 2,000 کے قریب اس میں کام کر رہے ہیں. اب 2,000 افراد 25 کروڑ کے ملک میں 2,000 افراد ہیں جن کا کام باکس جا کے کھولنا ہے. بھیا باکس لگائیں گے تو کھولنے والا بھی تو کوئی چاہیے نا. اچھا اگر اس کو پازیٹیولی لیں تو وہ 2,000 لوگ کون ہیں؟ وہ غریب لوگ ہیں, ان کو جاب مل گئی ہے, ان کو جاب مل گئی, وہ جاب کر رہے ہیں. اب جب کو ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ باکس نہیں بھرے گا تو آپ کو سیلری نہیں ملے گی. ان کا باکس بھرنے سے کوئی تعلق نہیں, ان کو باکس کھولنے سے تعلق ہے. صحیح. پر باکس جتنے 10 روپے نکلے یا 1000 نکلے, ہاں ان کا اتنا ہی, लाख रुपए में ज्यादा نہیں ملے گا, کم میں کم نہیں ملے گا. ان کی ٹائمنگز ہے, کچھ لوگ ٹائم کے اجیر ہیں, کچھ لوگ کام کے اجیر ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اب دعوت اسلامی کی اگر 40,000 امپلائیز ہیں, اس میں سے 2,000 لوگ وہ ہیں جن کا یہ کام ہے, تو باقی 38,000 تو دین کی خدمت کر رہے ہیں نا. یہ میجورٹی تو اس کی کیلکولیشن تو کریں. آؤٹ آف 40,000 2,000 بنتے کتنے ہیں؟ 5%. دعوت اسلامی کے 5% امپلائی کا کام چلتے کہ یہ باکسز وغیرہ لگانا ہے, باقی امپلائیز تو کوئی امام ہے, کوئی مؤذن ہے, کوئی مدرس ہے, کوئی مبلغ ہے, دین کے کام کر رہے ہیں. اب 2,000 افراد اگر پوری دعوت اسلامی کے لیے کام کر رہے ہیں تو یہ تو نارمل سی بات ہے. جس تنظیم میں لاکھوں والنٹیئرز ہوں, آپ والنٹیئرلی کام کرتے ہیں, میں الحمدللہ کرتا ہوں, ایسے لاکھوں ہیں. یہ تو کوئی ایسی بات نہ ہوئی. اب لیکن بات یہ ہے کہ چندہ کیوں کرتے ہیں؟ دس از گڈ کوشچن. جی دیکھیے چندہ کیوں ہوتا ہے کہ دعوت اسلامی کے پہلے کاموں کو سمجھیے. دعوت اسلامی کے اس وقت جو میں سمجھتا ہوں آن پیپر جو ہمیں ہر مہینے خرچہ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد سال کا خرچہ کرنا ہے, وہ تقریباً 25-30 ارب روپے بن جاتا ہے. اور اس کے بعد کچھ خرچہ وہ جو آن پیپر نہیں ہے, وہ اس لیے نہیں ہے کہ جو علاقوں میں مسجدیں بن رہی ہیں, آپ کے علاقے میں جو بھی مسجد بنتی ہے 15-20 کروڑ سے کم کی بنتی ہے, جس علاقے میں آپ امامت کر رہے ہیں 22 کروڑ کی جگہ, ابھی آپ نے 22 کروڑ کی جگہ لی, تو یہ پیسے اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو دعوت اسلامی شاید سال کے 60-70 ارب روپے خرچ کرتی ہے. 60-70 ارب روپے, اور یہ پاکستان دنیا کے ملاؤں تو شاید یہ 70-80-100 ارب بن جائے گی. پوری دنیا میں مراکز بن رہے ہیں, مبلغین کام کر رہے ہیں. 100 ارب روپے جو تنظیم سال کے خرچ کر رہی ہے تو جمع کر رہی ہے تو کر رہی ہے نا. صحیح. ٹھیک ہے, لیکن اب آپ 100 ارب جمع کریں تو نظر آئے گا نا کہ ہم چندہ بھی کر رہے ہیں, اعلان بھی کر رہے ہیں, اور لوگ آپ کو دے رہے ہیں. آپ کو خرچہ بھی نظر آنا چاہیے کہ وہ خرچ ہو رہا ہے. مسجد چاہیے, ہمیں مدرسہ چاہیے, مسجد بناتے ہیں. دیکھیے مسجد بن جاتی ہے 1 کروڑ 2 کروڑ, وہ بنانے والا بنا دیتا ہے, لیکن اس کے بعد مسجد کے امام, مؤذن, الیکٹرک کا بل, یہ سارا شروع ہو جاتا ہے. وہ لاکھ روپے کا خرچہ مہینے کا شروع ہو گیا. ایسا ہی ہمارا تو خرچہ بڑھتا ہی جا رہا ہے, ہم اس میں غم نہیں ہے. تو کم بتا رہے ہیں, اب تو 4 لاکھ روپے لگ جاتا. مدرسہ بنا تو 5-6 لاکھ پہ 5-6 لاکھ. اب آپ سوچیں کہ ہمیں, ہمارا یہ نیت ہے, ہم تو دعا کرتے ہیں اگر آج دعوت اسلامی 25-30 ارب روپے جو پیپر پہ خرچہ کر رہی ہے, اللہ کرے 300 ارب خرچہ کر, ہم نے آپ کو بھی روکنا ہے. شباب مددگار بھیجے گا, یہاں تک بھی تو اللہ نے پہنچایا نا, آگے بھی رب نے پہنچانا ہے. تو یہ دیکھیں کلیش جو ہوتا ہے نا اشفاق بھائی, یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں, باقی ناظرین بھی سن لیں. جب آپ کام کرتے ہیں نا بھائی, کاروباری لوگوں سے پوچھیں, جب آپ کی کام میں ترقی ہوتی ہے, آپ کی فیکٹری میں مال بکنا شروع ہو جاتا ہے, کیا ساری مارکیٹ آپ کو اچھا کہہ رہی ہوتی ہے, حسنین سامنے آ جاتے ہیں, کاپیز بننا شروع ہو جاتی ہیں, نقل آنا شروع ہو جاتی ہے. تو آپ اتنا بڑا دین کا کام کر رہے ہیں, کلیش آئے گا, کچھ لوگوں کو پرابلم ہوگی, کچھ کے مفادات کو ٹھیس پہنچے گی. یہ تو جتنا کام پڑے گا پرابلم آئے, سہل بڑا رکھنا ہے, کام کیے جانا ہے. ماشاء اللہ. صاحب یہ مگر یہاں پر یہ سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا جو آپ کے امپلائیز ہیں, ہمارے امپلائیز ہیں, ان کو ٹارگیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ نے اگر چندہ نہیں کیا تو آپ کی کارکردگی پر یا آپ کے جو بھی جاب اسکیل ہے, سیلری اسکیل ہے, اس پہ کوئی فرق پڑتا ہے, یا ایک ترغیب کے طور پر ہوتا ہے کہ آپ سب بھی کوشش کریں, جیسے والنٹیئرز کر رہے ہیں آپ بھی کریں؟ لیکن ٹارگیٹ تو دیے جاتے ہیں کہ آپ اتنا کریں, لیکن کوئی نہیں کرتا تو اس کی تنخواہ نہیں کاٹی جاتی, اس پر اس کو فارغ نہیں کیا جاتا. فورس ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ایسا مثال تو سامنے آ جائے. دیکھیں 40,000 امپلائیز ہیں, ان 40,000 امپلائیز کی ہو سکتا ہے کہ 3,000 سپروائزر ہوں. ان سپروائزر میں کوئی ایک بندہ ہو سکتا ہے جو تربیت اس کی درست نہ ہوئی ہو, اس نے کوئی ایسا جملہ کہہ دیا ہو. تو آپ کبھی بھی 1-2% کے اوپر فیصلہ نہیں کر سکتے پوری آرگنائزیشن سے. آپ کے پاس ہزاروں, آپ کی مسجدوں میں امام دعوت اسلامی کے لگے ہوئے, ان سے پوچھ لیں کب ان کو یہ کہا گیا کہ بھائی آپ نماز چھوڑیں, آپ چندہ کریں, چندہ نہیں کریں گے تو جاب سے نکال دیں گے. ہمارے ہزاروں امپلائیز ایسے جو سال میں 1 روپے جمع نہیں کرتے, اور وہ چل رہے ہیں, کیونکہ ان کا کام چندہ جمع کرنا نہیں ہے نا, ان کو امامت کے لیے رکھا ہے, ان کو تلاوت کے لیے رکھا ہے, ان کو بچوں کو پڑھانے کے لیے رکھا ہے, وہ اپنا وہ کام پورا کر رہے ہیں. ہم کون ہوتے ہیں اس کو نکالنے میں؟ شرم نہیں